ہمارے ایک دوست بی اے پاس ہیں لیکن بی بی پاس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بی اے پاس دوست بے روزگار ہونے کے علاوہ خوددار آدمی بھی ہیں، لہٰذا گھر داماد بننے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں۔ چنانچہ بیوی پاس ہونے کا نہ سوال ہی پیدا ہوتا اور نہ بچہ۔ اب وہ اس انتظار میں ہیں کوئی اچھی سی نوکری ملے اور کوئی اچھا سا مکان کرائے پر لیں تاکہ بی بی پاس ہوں۔ ہم نے ان بی اے پاس دوست کو بتھیرا سمجھایا کہ میاں یہ خودداری چھوڑ دو، بی اے پاس ہو تو اب بی بی پاس بھی ہو جاؤ۔ تمہاری بی بی تو سچ مچ کی گھر والی ہے، ہماری بیویوں کی طرح گھر والی تو نہیں کہ گھر کے مالک ہم، گھر کا کرایہ ہم دیں اور ہماری بی بی صاحب مفت میں گھر والی کہلوائیں۔ خواہ مخواہ کے خوددار بی اے پاس دوست بی بی پاس ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، حالانکہ ان کے خسر صاحب مصر کے داماد اور ان پر اعتماد کریں کہ ان کے ساتھ روایتی بدنام گھر داماد جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ساس بیچاری آس لگائے بیٹھی ہے کہ داماد کا بی بی پاس ہوگا۔ ایک دن ہمارے بی اے پاس دوست حسب معمول ہمارے پاس بیٹھے بی بی کی یاد میں روتے ہوئے ساس سسر کو کوس رہے تھے تو ہمیں بڑا غصہ آیا اور ہم پھٹ پڑے۔ ارے کمبخت، جب تو کہیں نوکر نہیں ہوا تھا اور تیرے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہ تھا تو نے آخر شادی کیوں کی تھی؟ بی اے پاس دوست تنگ آ کر بولا۔ میں نے کب کی تھی؟ میرے سسرال والوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ شادی سے پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک الگ گھر لے کے دیں گے اور ایک دکان بھی لگا کر دیں گے، لیکن شادی کے بعد سے میرے سسر صاحب بالکل انجان ہو گئے۔ اب وہ اسی بات پر راضی ہیں کہ علیحدہ گھر خریدنا تو مشکل ہے، اسی گھر کا ایک علیحدہ کمرہ دے دیں گے۔ یقین نہ آئے تو تم خود ان سے پوچھ لو۔ اتفاق سے اسی شام ایک لڑکی کی شادی کی تقریب میں ہمارے دوست کے خسر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے اپنے دوست کا ذکر چھیڑ دیا اور پوچھا، کیوں صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے میرے دوست سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے ایک علیحدہ گھر لے کے دیں گے اور ایک دکان بھی لے کے دیں گے؟ یہ سن کر بیچارے خسر صاحب کا چہرہ ایک دم مرجھا سا گیا اور وہ جیسے اپنے آنسو روک کر بولے، ہائے کیا مصیبت ہے! 17-18 برس تک بیٹی کو پال پوس کر پڑھا لکھا کر بڑا کیجیے اور شادی کے موقع پر بیٹی کے علاوہ ایک مکان، دکان اور روپیہ بھی دیجیے۔ اور پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ! موجودہ لالچی زمانے میں کسی غیرت مند آدمی کو بیٹی کا باپ نہ بنا۔ ہمیں ان پر ترس تو آیا، لیکن ہم یہ پوچھنے میں پھر بھی حق بجانب تھے کہ قبلہ، جب آپ مکان دکان دینے کا وعدہ پورا نہ کر سکے تھے تو آپ کو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بیچارے عبیدہ ہو کر بولے، آپ سچ کہتے ہیں، واقعی مجھے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ مگر کیا کروں، لالچ ہر جگہ ہے۔ جو مکان 4,000 کی لاگت میں میرے سامنے تعمیر ہوا، اس کے اب 20-20, 50-50 ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں۔ میں نے صاحبزادے سے اب بھی وعدہ کیا ہے کہ 6 مہینے اور انتظار کرے۔ میری ایک بڑی رقم ایک محکمے میں پھنسی ہے، وہ مل جائے تو تمہیں خدا کی قسم ایک مکان لے دوں گا، تب تک تم میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ لیکن میں حیران ہوں، ایک شخص ایک ہی وقت لالچی اور خوددار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دردناک باتیں سن کر ہمیں ان بزرگ سے واقعی ہمدردی ہوگی اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ان کے نامعقول داماد کو ان کے پاس پکڑ کے لائیں گے اور اسے گھر داماد بنائے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ ہم بڑی ترکیب سے بھلا پھسلا کر ان کے داماد کو گھر لے آئے۔ صلح صفائی کی باتوں میں جب داماد نے کہا، لیکن اگر میں گھر داماد بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ خسر صاحب نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا، برخودار، میں پوچھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کون گھر داماد نہیں؟ ہر جہیز میں ایک مکان یا کوٹھی جو دے دی جاتی ہے، وہ کوئی داماد کے باپ کا گھر ہے؟ فرق صرف یہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں لڑکی کے والدین داماد کو گھر داماد بنا لیا کرتے تھے اور موجودہ زمانے میں وہ داماد کے لیے جہیز میں ایک الگ داماد گھر خرید کے دیتے ہیں۔ گھر داماد نہ صحیح،
دماد گھر سے ہی؟ بات تو ایک ہی ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ زمانے میں کون شخص کسی نہ کسی شکل میں گھر دماد نہیں؟ اور یہ کہہ کر سوسر صاحب نے رازدارانہ لہجے میں ادھر ادھر دیکھ کر سر جھکائے کہا اور مری ہوئی آواز میں بولے، برخودار میں خود بھی گھر دماد ہوں۔